بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و حاضرین، آج ہم چوتھے پارے کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی یعنی اپنی پیدائشی حالت پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افتراء ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ عز و جل کا حق ہے یا اس کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی تھی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگا دی تھی۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار اور اللہ کے دین سے منع کرنے کی مذمت کا بیان ہے۔ بعد کی آیت میں مؤمنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 95 تا 97 میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا، اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور یہ جائے امن ہے۔ آیت نمبر 103 تا 110 میں اتحاد امت اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر نعمت بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعمت اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ واضح دلائل آنے کے بعد پچھلی امتوں کی طرح فرقہ بندی نہ کرو، ورنہ روز قیامت عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان روسیہ ہوں گے۔ آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو، یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نبوی مشن کو سر انجام دینا ہے۔ آیت نمبر 112 میں بتایا کہ یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادت، خیر کے کاموں میں مستعد رہنا اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا شعار تھا۔ آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے۔ ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے عیاں ہے، اور جو بغض و عناد وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے سوا ہے۔ ان کا شعار منافقت ہے، سامنے آئیں تو محبت کے دعوے اور پس پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی راحت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور مسلمانوں کے دکھ سے انہیں راحت پہنچتی ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 122 میں فرمایا
کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتوں یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ نے ایسے حالات میں کہ مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور تھے 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول مومنوں کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ گرامی قدر سامعین محترم، یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یا مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتح اور کامیابی کی دعا مانگتے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبولیت کا شرف پاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں اترا جائے، اپنی فوجیں اتاری جائیں، ہتھیار اٹھائے جائیں، باطل کے سامنے کھڑا ہوا جائے اور میدان جنگ میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی دعا کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے اتارتا ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے وجود پر نافذ کر لے اور ہمت سے کام لے، جرأت سے کام لے اور جذبہ ایمانی سے کام لے اور پھر اللہ کے حضور فتح اور کامیابی کی دعا مانگے، تو جس طرح میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اتار کر لشکر اسلام کی مدد فرمائی، آج بھی اہل اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے اتار کر مدد فرما سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا کہ حرام طریقے سے مال کو دوگنا چوگنا نہ کرو۔ آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوا کہ جنت کے حقدار اہل تقوی کا شعار یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کا دوسرا شعار ہے کہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیاوی مال اور نعمت سے نوازا ہے یا ہمیں کسی بھی طرح کی صلاحیت سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو، ان صلاحیتوں کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے اور ان صلاحیتوں کو، ان مال اور اسباب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور صاحب ایمان مالی طور پر جتنا بھی تنگ دست ہوگا وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال جو بھی اس کے پاس موجود ہوگا اس کو ضرور خرچ کرے گا اور اس کو خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پھر صاحب ایمان کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اگر اسے غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، اپنے غصے کو وہ ٹھنڈا کرتا ہے، اور اگر لوگ اس کے سامنے کوئی کوتاہی کرتے ہیں، اس کے حق میں کوئی غلطی کرتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ اگلی آیات میں امت کے گناہگاروں کو نوید مغفرت دی گئی کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام کر بھی دیے ہیں تو ایک بار پھر تمہیں دعوت ہے کہ پلٹ آؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کے دربار کی طرف، اور اللہ کے دربار میں آ کر، اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو۔ اللہ خطاکاروں اور گناہگاروں کو بخشنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں پر اصرار نہ کریں بلکہ ان گناہوں کو ترک کر دیں اور ہمیشہ کے لیے ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ آیت نمبر 139 تا 143 میں غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، آخر کار تم ہی سرفراز ہوگے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، اور یہ ابتلائیں مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر قضائے الہی سے وہ فوت ہو جائیں، جب بفرض محال شہید ہو جائیں
تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی مسلمان کو ہر حال میں راہ حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ گزشتہ امتوں کے بلند ہمت اہل حق کا یہ شعار بتایا کہ وہ ہر مشکل و مصیبت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے بارے میں انہی آیات میں یہ بتایا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگیں اور طرح طرح کے گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی اور نیند کی کیفیت میں انہیں امید افزا منظر دکھایا تاکہ ہمت بن جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت برحق ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو تو جہاں جس کی موت مقدر ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل آئے گا۔ یعنی کوئی بھی تدبیر موت کے وقت اور مقام کو ٹال نہیں سکتی۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منافقین مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں موت اخروی انعامات کا سبب ہے۔ جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے، بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تندہو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے۔ پس آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم امور میں ان سے مشورہ کریں۔ پس جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل رکھیں۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا اور آپ کے فرائض نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 165 میں غزوہ احد کی تکالیف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ قرار دیا اور اس کو مؤمنین اور منافقین دونوں کے لیے آزمائش کا سبب بتایا۔ چونکہ منافق غزوہ احد کے مجاہدین کو بار بار ذہنی اذیت پہنچاتے ہوئے کہتے کہ اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی اور احد کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو ان نتائج سے بچ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کی عظمت شان کو مسلمانوں کی طمانینت کے لیے ان الفاظ میں بیان فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ کہنا تو درکنار، اپنے ذہن کے کسی گوشے کے اندر انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ آیت نمبر 172 میں زخمی اور لوگوں کے ایک بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 172 میں زخمی ہونے اور لوگوں کے ایک بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور شیطان اور اس کے چیلوں کے بہکاوے میں نہ آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے۔ کافروں کو بتایا گیا کہ انہیں جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے مزید تباہ کن ہوگی، کیونکہ اگر جتنی سرکشی وہ کرتے چلے جائیں گے انجام کار اس کا وبال انہی پر ہوگا۔ آیت نمبر 180 میں ان بخیل مالداروں کو جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں وعید سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال انہیں عطا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔
سامعین محترم، یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا کے مال و اسباب، دنیا کا مال اور دولت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امتحان ہے۔ رب ذوالجلال لوگوں کو دنیا کا مال اور دولت دے کر آزماتا ہے کہ یہ لوگ اس مال کو کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس ظاہری مال و اسباب سے نوازا ہے تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اس خرچ کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ مساجد پر خرچ کریں، آپ مدارس پر خرچ کریں، آپ غریب اور نادار لوگوں پر خرچ کریں، آپ کے اپنے خاندان کے اندر جو لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، فاقہ کش ہیں، ان پر خرچ کریں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کے دین پر اس انداز سے خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں مزید برکت پیدا فرمائے گا، آپ کے مال کو مزید بڑھا کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے بخل کیا، آپ نے کنجوسی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اس مال کو گن کر رکھا اور اللہ کی مخلوق پر خرچ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو ایک طرف تو تباہ و برباد فرمائے گا اور دوسری طرف کل بروز قیامت اس مال کو توق بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور آپ اس مال کی وجہ سے کل بروز قیامت بھی ہلاکت کا سامنا کریں گے۔ آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی کہنے کے اہل کتاب کے گستاخانہ قول کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول اور انبیاء کے قتل ناحق لکھنے اور ان کے لیے عذاب جہنم کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے، یعنی اس قربانی کو جو نبی پیش کرے اسے جلا کر راہ کر دے۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ محض ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے یہ معجزہ پیش کیا ان پر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 185 میں ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنے، ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی دخول جنت کا ذکر ہے۔ بعض کی آیت میں اہل کتاب اور مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کرنے اور تقوی اختیار کرنے کو عزم الامور میں شامل فرمایا ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 187 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے اور اسے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے میں اس وعدے کو پس پش ڈال دیا۔ آیت نمبر 188 میں بغیر کسی استحقاق کے تعریفیں سمیٹنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 190 اور اس کے بعد والی آیات میں یہ بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور نظام گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس نظام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی یہ کائنات اور اس میں تمام اسرار و رموز، نظم و ضبط اور ایک نہ نظر آنے والے کنٹرول اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ کی قدرت و جلالت کی عقیدت میں ڈوب کر وہ کہتے ہیں
کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان کے داعی کی استدعا کو سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی بھی مرد اور عورت کے عمل خیر کو ضائع نہیں کروں گا، اور دین کی راہ میں سب کی قربانیوں کی بہتر جزا دوں گا۔ اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سامعین محترم، اب یہاں سے سورۃ النساء کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعداد ازواج کی مشروط اجازت، وراثت کے احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکام، محرمات نکاح کا بیان، اعمال صالحہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت، یہود کی شرارتوں کا رد، اور مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں سے متعلق تفصیلی احکام کا ذکر ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی یعنی حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ اگلی آیت میں یہ بتایا کہ اگر بوقت ضرورت اگرچہ بوقت ضرورت ایک سے زیادہ 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ازواج کے درمیان عدل کی کڑی شرط کے ساتھ۔ زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے تو ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کی ضروریات کی کفالت کرے، ان سے حسن سلوک کرے۔ یتیم کا مال اس وقت اس کے سپرد کرو جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائے۔ اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی جلدی ہڑپ نہ کرو کہ وہ بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، اور جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو احتیاطاً گواہ مقرر کر لو۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے، اور اگر وہ فقیر ہے تو صرف بقدر ضرورت اپنے اوپر خرچ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ سفارش کے طور پر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر ایسے قرابت دار
یتیم اور مسکین آ جائیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، تو نفلی صدقے کے طور پر انہیں کچھ نہ کچھ دے دو۔ ذرا یہ سوچو کہ کل خدا نخواستہ تمہاری اولاد اس محرومی کی حالت سے دوچار ہو جائے تو ان پر کیا گزرے گی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل بیان فرمائے گئے۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نمبر 1، کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا۔ نمبر 3، اگر ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ نمبر 4، اگر کسی کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ نمبر 5، اگر ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ نمبر 6، کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ نمبر 7، اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ باقید حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ باپ کو ملے گا۔ فوت شدہ شخص کے لاولد ہونے کی صورت میں نمبر 8، فوت شدہ شخص کے لاولد ہونے کی صورت میں اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور نمبر 9، اگر بیوی لاولد ہو تو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا۔ نمبر 10، اگر شوہر لاولد ہو تو اس کے ترکے سے بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اور نمبر 11، اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد اولاد کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ نمبر 12، اگر کسی لاولد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہو تو اسے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہوں تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ سامعین محترم، میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سب سے پہلے اس کے کفن و دفن کے اخراجات وضع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 ترکے کی حد تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ یہ 3 امور تقسیم وراثت پر مقدم ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 16 اور 15 میں بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کا بیان ہے۔ مستقل سزا پھر سورہ نور میں نازل ہوئی اور اس کے لیے 4 گواہوں کی کڑی شرط بھی لگائی گئی ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ غلطی کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہو اور پھر کہیں کہ میں نے توبہ کی، تو ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ سامعین محترم،
آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ بیوی کا مقرر مہر خواہ کم ہو یا زیادہ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح جائز نہیں۔ اور اس کے بعد ان قرابت دار عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ماں ہے، اور پھر ماں کی دادی، ماں کی نانی، اور اس سے اوپر جتنی بھی جدات ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد بیٹی ہے، اور اس میں سلبی لڑکی، پوتی، نواسی اور اس سے نیچے تک سب داخل ہیں۔ البتہ منہ بولی بیٹی اور لے پالک اس میں داخل نہیں ہیں، بشرط یہ کہ حرمت کا کوئی اور سبب موجود نہ ہو۔ اخوات یعنی بہنیں، اس میں حقیقی بہنیں، اللاتی یعنی باپ شریک، اور اخیافی یعنی ماں شریک، یہ سب شامل ہیں۔ امات یعنی پھوپھیاں، باپ کی حقیقی بہنیں یا باپ شریک اور ماں شریک، سب اس میں شامل ہیں۔ خالات یعنی خالائیں، والدہ کی حقیقی بہنیں، باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں، سب اس میں شامل ہیں۔ بنات الاخ، بھتیجیاں، حقیقی ہوں، اللاتی ہوں یا اخافی، ہر قسم کے بھائیوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ بنات الاخت، بھانجیاں، حقیقی بھانجیاں، اللاتی اور اخیافی، ہر قسم کی بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ ساس یعنی بیویوں کی مائیں اور ان کی دادیاں، خواہ کتنے ہی اوپر درجے کی ہوں۔ منکوحہ بیوی جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قائم ہو چکا ہے، اس کی کسی اور شہر سے منکوحہ بیوی جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قائم ہو چکا ہے، اس کی کسی اور شوہر سے بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور اگر صرف نکاح ہوا، بیوی سے مباشرت نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے علادگی ہو چکی ہو، تو اس کے سابق شوہر کی بیٹی سے اس شخص کے ساتھ نکاح جائز ہوگا۔ اپنی نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اس میں بہو، پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی، خواہ نیچے کے درجے کی جتنی بھی خواتین ہیں، سب کے ساتھ یہ نکاح حرام ہوگا۔ کسی بھی شخص کے لیے بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایسی دو خواتین کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی۔ آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو جمع بین الاختین یعنی دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ جس طرح نسبی رشتے سے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح رضائی بہنوں کا بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے ماضی میں جو اس طرح کے نکاح ہوئے ہیں وہ معاف ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے، ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی نکاح حرام ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ سامعین محترم، چوتھے پارے کی مختصر تفسیر و تشریح اپنے اختتام کو پہنچی۔ میری دل سے دعا ہے کہ میرا پاک پروردگار مجھے اور آپ کو اس پارے میں بیان کی گئی تمام تعلیمات کو دل کی عطا گرائیوں سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ ان کو اپنے وجود پر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔